السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے دوستو، آج کا سبق ہے ہمارا افسانہ، اور اسی کے ساتھ ہی ہم شروع کریں گے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ بھابھی جان۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں افسانہ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ افسانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مختصر کہانی، جس کو ہم شارٹ اسٹوری بھی کہتے ہیں۔ وہ مختصر کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو متوازن اور نپی تلی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ وہ مختصر کہانی یا شارٹ کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے اور اس کی کہانی مکمل سمجھ میں آ جائے، یہ افسانہ ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا۔ تو اس کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں، مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1936 میں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اسی طرح افسانہ نگاروں کا دور، یعنی جدید افسانہ نگار، جو ابھی نئے افسانہ نگار جو پیدا ہوئے ہیں، دوبارہ کر سامنے آئے ہیں، ان کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کا دور شروع ہوا، 1960 میں۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے، اور اس کا طبع کب ہوا، اس کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اردو کا پہلا افسانہ کا نام ہے نصیر اور خدیجہ۔ پہلا افسانے کا نام نصیر اور خدیجہ ہے۔ اس کے لکھنے والے راشد الخیری ہیں۔ نصیر اور خدیجہ کے جو محرر ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا نام راشد الخیری ہے، اور یہ افسانہ 1903 میں شائع ہوا۔ نصیر اور خدیجہ 1903 میں شائع ہوا۔ یہاں آپ کو چند افسانہ نگاروں کا نام یاد رکھنا ہے۔ چند میں لگ بھگ آپ کو 5 مرد افسانہ نگار اور 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ مرد افسانہ نگاروں میں کون کون ہے۔ مثال کے طور پر منشی پریم چند، انور سجاد، سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح خواتین افسانہ نگاروں میں آپ کو یاد رکھنا ہے عصمت چغتائی، شکیلہ اختر، قمر جہاں، نگار عظیم، جیلانی بانو۔ اسی طرح ایک افسانہ کا ذکر آتا ہے انگارے۔ اس میں پوچھا یہ جاتا ہے کہ انگارے کا جو افسانہ انگارہ ہے، اس کی اشاعت کب ہوئی، یہ شائع کب ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ 1936 سے پہلے اس کی اشاعت ہوئی۔ انگارے یہ بھی ایک افسانے کی کتاب ہے، افسانہ ہے، اور اس کی اشاعت 1936 میں ہوئی۔ اب افسانہ کے کچھ اجزاء ترکیبی ہیں۔ اجزاء ترکیبی کا مطلب وہ کن کن چیزوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے افسانہ بنتا ہے۔ تو اس میں لگ بھگ 9 چیزیں ہیں۔ میرے خیال سے یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، اختصار، وحدت تاثر، منظر نگاری، تجسس، مقصدیت، اسلوب اور انداز بیان۔ تو یہ تھا مختصر افسانے کے بارے میں چند معلومات۔ پہلے ہمیں افسانہ کا معنی یا اس کی تعریف کسے کہتے ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ افسانہ کہتے ہیں وہ مختصر کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو متوازن طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اتنے شارٹ اور مختصر سنکشپت ہوتے ہیں کہ اس کو ایک ہی نشست میں مکمل طور پر سمجھ کر اور پڑھ کر اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس میں جدید مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو 20ویں صدی کی ابتدا میں یا آغاز میں، 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ اسی طرح ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ کب ہوا؟ تو اس کا آغاز 1936 میں ہوا، اور جدید افسانہ نگاروں کا دور 1960 کی دہائی میں شروع ہوا۔ اسی طرح نصیر اور خدیجہ جو کہ راشد الخیری کی ہے، 1903 میں شائع ہوا، اور یہ اردو کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے۔ مرد افسانہ نگاروں میں آپ کو یاد رکھنا ہے منشی پریم چند، انور سجاد، سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ۔ اسی طرح خواتین افسانہ نگاروں میں آپ کو یاد رکھنا ہے عصمت چغتائی، شکیلہ اختر،
قمر جہاں، نگار عظیم اور جیلانی بانو۔ اسی طرح انگارے ایک افسانہ ہے جو کہ 1936 سے قبل شائع ہوا۔ اسی طرح افسانے کے اجزاء ترکیبی لگ بھگ 9 ہیں، ان ہے جو کہ کسی افسانے کے اندر ہونا ضروری ہے: پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، اختصار، وحدت تاثر، منظر نگاری، تجسس، مقصدیت، اسلوب اور انداز بیان۔ اس کے بعد آئیے ہم جانتے ہیں بھابی جان کے افسانہ نگار کے بارے میں۔ بھابی جان، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھابی جان کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ اب سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید محمد مجیب الرحمن، سید محمد مجیب الرحمن۔ ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش یعنی سید محمد مجیب الرحمن تخلص سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 کو پٹنہ میں وطن شاہ پور بھدول میں ہوئی، شاہ پور بھدول میں۔ اس کے بعد ان کی ابتدائی تعلیم ننیہال میں ہوئی، ایک معلم کے سرپرستی میں، چونکہ ان کے والدہ کا انتقال ان کے 1 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اور سہیل عظیم آبادی سب سے زیادہ جو متاثر تھے وہ منشی پریم چندر سے تھے۔ کس سے تھے؟ منشی پریم چند سے، کیونکہ وہ بھی زندگی کی حقیقت، کمزور لوگوں، غریب طبقے اور پسماندہ طبقے کے مسائل اپنے افسانے میں ذکر کیا ہے اور اسی کو اپنے زندگی کے موضوعات بنائے ہیں۔ اسی لیے سہیل عظیم آبادی منشی پریم چندر کے بہت زیادہ فین کہہ سکتے ہیں یا پھر معتقد تھے، اس سے زیادہ متاثر تھے۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانہ کا نام کیا ہے؟ سوال اس میں سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانے کا نام 4 چہرے جو کہ 1934 میں شائع ہوا۔ دوسرا افسانہ الاؤ جو کہ 1943 میں شائع ہوا، اور تیسرا افسانہ آدمی کے روپ جو کہ 1974 میں شائع ہوا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے کل افسانوی مجموعے کی تعداد کتنی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھی ہے، ان کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بے جڑ کے پودے جو کہ 1972 میں شائع ہوا، اور انہوں نے ایک روزنامہ اخبار بھی نکالا تھا جن کا نام تھا ساتھی، اور اس کا اجرا 1970 میں ہوا تھا۔ اب سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید محمد مجیب الرحمن ہے، اور یہ پٹنہ میں 1911 شاہ پور بھدول میں پیدا ہوئے۔ ان کا تخلص سہیل ہے، اور ان کی 3 افسانوی مجموعے ہیں: 4 چہرے جو کہ 1934 میں شائع ہوا، الاؤ جو کہ 1943 میں، آدمی کے روپ جو کہ 1974 میں، ناول بے جڑ کے پودے 1972 میں، اور روزنامہ اخبار ساتھی جو کہ 1970 میں اس کا اجرا ہوا۔ ان کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ننیہال میں ہوئی، ایک معلم کی سرپرستی میں، چونکہ ان کی والدہ کا انتقال 1 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا انتقال یعنی سید محمد مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں ہوا۔ تو دوستو اب جانتے ہیں سہیل عظیم آبادی کا افسانہ جو اس نصاب میں شامل ہے، بھابی جان۔ تو بھابی جان کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ بھابی جان میں مین کردار 3 ہیں، ان میں مرکزی کردار بھابی جان رقیہ کا ہے۔ اس میں اختر ایک شاعر ہیں اور اپنے محبوبہ جمیلہ کا ذکر لے کر کے یا اس کی باتیں لے کر کے اپنے بھابی سے ملنے آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا اپنے بھابی کو جو کہ ایک لیکچرر تھی، BRMA کر کے کالج میں پڑھاتی تھی، محض 400 روپے میں لیکچرر تھی، اور ایک ٹیوشن کرتی تھی جو کہ 50 روپے اس سے ملتے تھے، کل آمدنی ان کی یہی تھی۔ اور رقیہ بھابی کی ایک لڑکی تھی ریحانہ، ان کے شوہر کو چونکہ ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے، انہیں زیادہ سیاست سے تعلق تھا، ان کو شوق تھا، اسی وجہ سے حکومت ان کو پریشان کرتی رہتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اور اس دوران جب اختر ان کے گھر میں آیا ہوا تھا
تو بھی جیل میں تھا، جنہوں نے اپنے بھابھی کو دیکھا کہ وہ اکیلے ہونے کے باوجود، اتنا بزی اور مشغول ہونے کے باوجود بھی وہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، ٹیوشن، لیکچرر، ساتھ ہی ساتھ انجمن وغیرہ کا کام سنبھالنا، اسی طرح ایک غریب اور یتیم لڑکی شمی کا بھی خیال رکھنا اور اس کی تربیت اور ان کو پالنا پوشنا، اور اسی طرح اپنی لڑکی ریحانہ کا بھی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ خوش و خرم اور بہت زیادہ مطمئن اور مثالی عورت کی طرح رہتی تھی۔ اسی کا ذکر بھابی جان میں کیا گیا ہے۔ اس کو اختر جو کہ ایک شاعر ہیں، اپنی محبوبہ جمیلہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی بیچ انہوں نے دیکھا کہ اپنے بھابھی رقیہ کو اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، جس طرح شمع خود جل کر دوسری کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ تو یہ تھا بھابی جان کا خلاصہ۔ تو بھابی جان میں مین کردار 3 کا ہے، اختر جو کہ شاعر ہیں اور ان کی بھابھی، اور یہی مرکزی کردار رقیہ بھابھی کا ہے، اور ایک شمی جو کہ اس میں ایک یتیم اور غریب لڑکی کا کردار ہے۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اختر کا رشتہ رقیہ بھابھی سے کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کا رشتہ اختر دیور اور بھابھی کا تھا۔ شمی ایک غریب اور یتیم لڑکی تھیں۔ اسی طرح ان کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شمی کا خرچ، یا پھر وہ لڑکی کون سی ہے جس کا خرچ رقیہ بھابھی اٹھاتی تھی؟ تو یہ شمی ہے، کیونکہ وہ یتیم اور غریب لڑکے تھے، ان کے یہاں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور ہاں، شمی یہ سویٹر بننے کا بھی کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ شمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس ادا کرنے کے لیے شمی کو رقیہ بھابھی کو اپنی بیٹی ریحانہ کی سونے کے 2 چوڑیوں کو فروخت کروانا پڑا تھا، تاکہ شمی اپنے بھائی کے ایم اے کی فیس ادا کر سکے۔ تو چلیے، اس کے بعد سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پاس ٹائم میں، یعنی جب فرصت ملتی تھی تو رقیہ بھابھی کیا کام کرتی تھی، ایکسٹرا کیا کام کرتی تھی؟ تو اس میں خطوں کی کتابت کرتی تھی۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی منشی پریم چند سے زیادہ متاثر تھے، کیوں تھے؟ کیونکہ ان کا مسئلہ اپنے تحریر میں کسانوں، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے مسائل کو اپنے افسانے میں ذکر کیا ہے، اور یہی ان کے افسانے کے موضوعات اور زندگی کے موضوعات رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رقیہ، اس میں سب سے زیادہ کون سے کردار نے آپ کو لبھایا ہے؟ تو اس میں رقیہ بھابھی کے کردار نے، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے خیال رکھتی ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمی کے بھائی کی ایم اے کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنی بیٹی ریحانہ کی 2 چوڑیوں کو بھی انہیں فروخت کروانا پڑا۔ اس میں اختر ایک شاعر ہیں جو رقیہ بھابھی کے دیور ہیں، اور ان کی محبوبہ جمیلہ ہے، ایک لڑکی، غریب یتیم لڑکی، ان کا نام شمی ہے، اور رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام ریحانہ تھا۔ اس کے بعد اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس چیز کی ملازمت اختیار کی؟ تو آل انڈیا ریڈیو، اور یہی پٹنہ میں رہ کر کے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ اس کے بعد رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام ریحانہ تھا۔ رقیہ بھابھی کی جو شوہر تھا، ان کو سیاسی سرگرمی کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح رقیہ بھابھی ایم اے کی ہوئی تھیں، اور سونے کی 2 چوڑیوں کو بیچ کر کے شمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس کو ادا کرنا پڑا تھا۔ یہ رہا آج کا خلاصہ۔ چلیے ایک بار پھر دہراتے ہیں مختصر انداز میں۔ افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جس میں کسی زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو متوازن طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر افسانے کا آغاز 1920ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ اسی طرح ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوئی، 1936 میں ہوا۔ اسی طرح جدید افسانہ نگاروں کا دور کب سے شروع ہوا؟ تو 1960 میں۔ اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ، جس کو راشد الخیر نے لکھا، اور 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مرد افسانہ نگاروں کے نام یاد رکھنے ہیں
لگ بھگ 5، اور اسی طرح افسانہ عورت کے بھی انگارے ایک افسانہ جو کہ 1936 سے پہلے شائع ہوا. افسانے کے کچھ اجزاء ترکیبی ہیں، لگ بھگ 9 ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سعید موجب الرحمن، ان کی پیدائش 1911 پٹنہ میں شاہپور بھدول میں ہوا، اور ان کا انتقال 1980 میں. اسی طرح سہیل تخلص ہے، ان کی افسانے مجموعے 3 ہیں: 4 چہرے الاؤ آدمی کے روپ، 4 چہرے 1934 میں، الاؤ 1943 میں، آدمی کے روپ 1974 میں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے 1972 میں شائع ہوا. روزنامہ جو اخبار تھا ساتھی 1970 میں. اسی طرح ان کے افسانے کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے. اسی طرح ننیہال میں ننیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی. اختر یہ شاعر تھا، اور ان کے محبوبہ جمیلہ تھی. اور رقیہ بھابی جان میں مین کردار لگ بھگ 3 ہیں، اور مرکزی کردار رقیہ بھابی کا ہے. اسی طرح اس میں شمی سویٹر کا کام کرتی تھی، اور رقیہ بھابی ایک لیکچرر تھی 400 روپے ایک کالج میں، اور ایک ٹیوشن کرتی جس میں 50 روپے ملتے تھے. اور خالی ٹائم میں وہ خط و کتابت کرتی تھی. منشی پریم چند سے زیادہ متاثر تھے، کیونکہ وہ بھی جس طرح منشی پریم چندر کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنے افسانے کا موضوع منتخب کیا، اسی طرح سہیل عظیم آبادی نے بھی ایسا کیا. اسی طرح انہوں نے ملازمت اختیار کی آل انڈیا ریڈیو میں، اور 1 سال کی عمر میں ان کے ماں کا انتقال ہو گیا. اسی طرح رقیہ بھابی کی بیٹی کا نام ریحانہ، اور ان کے لیے تو سونے کی چوڑی کو شمی کے بھائی کے امی کی فیس ادا کرنے کے لیے فروخت کروانا پڑا تھا. السلام علیکم.